بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اقرا شوکت اور یہ ہے آفاق اقبال سیریز کی جماعت چہارم کی کتاب۔ ہم سبق نمبر 16 پڑھنے والے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے سنہرے اصول۔ سنہرے اصول کے حاصلات تعلم آپ کی اسکرین پر ہیں اور اس کے اہم الفاظ ہیں: شرح، مبتلا، تحقیق، کینٹین، بیمار، قیمتی۔ چلیے متن کا کچھ حصہ میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ یہ رپورٹ پڑھتے ہی پرنسپل صاحبہ نے ان ٹھیلے والوں کو اسکول میں بلایا، انہیں ساری صورتحال بتائی، پھر انہیں سمجھایا کہ سب بچے تمہارے اپنے بچوں کی طرح ہیں، تمہیں چاہیے تھا کہ ان چیزوں کی تیاری میں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھتے۔ اسکول کے جو بچے بیمار ہوئے ان کی بیماریوں کے تم ذمہ دار ہو۔ ٹھیلے والوں نے اس پہلو سے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں سے کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پرنسپل صاحبہ سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں گے اور اشیاء کو ڈھانپ کر رکھیں گے۔ تو سنہرے اصول میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم صفائی ستھرائی کی اہمیت کو پڑھ رہے ہیں۔ کھانا کھاتے وقت کھانے کی چیزیں جو ہم باہر سے خرید کے کھاتے ہیں ان کو کس طرح سے کھانا چاہیے، ان کی صفائی کا کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ تمام چیزیں جب ہمارے اندر جاتی ہیں تو ہمیں بیمار کرتی ہیں۔ یہ سارا سبق پڑھیے تاکہ آپ کے لیے تفہیم کے سوالات آسان ہو سکیں۔ چلیے اب ان الفاظ کی معنی کو سمجھتے ہیں۔ ٹھیلا، ہاتھوں سے دھکیلی جانے والی گاڑی۔ کمیٹی، ذیلی مجلس یا جماعت جو کسی خاص مقصد کے لیے مقرر کی گئی ہو۔ رپورٹ اطلاع ہے یا خبر ہے۔ کتابچہ، چھوٹی کتاب کو کہتے ہیں۔ آگے تفہیم ہے۔ تفہیم میں ہمارے پاس دو سوالات ہیں۔ پہلا سوال سوالوں کے جواب دینے کا ہے اور دوسرا غلط اور درست جملوں کا ہے۔ پہلا سوال کیا ہے کہ بہت سے طلباء غیر حاضر کیوں رہنے لگے تھے؟ کیونکہ وہ بیمار ہو گئے تھے۔ اور بیمار کیوں ہوئے تھے یہ آپ جانتے ہیں۔ کمیٹی نے کیا رپورٹ پیش کی؟ کمیٹی نے رپورٹ پیش کی تھی کہ جو ٹھیلے والے ہیں ان سے چیزیں کھانے کی وجہ سے یا ایسی اشیاء کھانے کی وجہ سے جو ڈھانپے بغیر رکھی جاتی ہیں، جن پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، ان کے کھانے سے بچے جو ہیں وہ بیمار ہو رہے ہیں۔ لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو متن پڑھنا ہے اور پھر ان تمام سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ سوال نمبر 3 یہ ہے کہ آپ کو یہ جو جملے دیے گئے ہیں بتانا ہے کہ کون سا درست ہے اور کون سا غلط ہے۔ فروٹ چاٹ اور گول گپے کے ٹھیلے پر فروخت ہونے والی اشیاء غیر معیاری تھیں۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے، وہ غیر معیاری تھیں۔ ٹھیلے والے صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے تھے؟ بالکل نہیں، اگر ایسا ہوتا تو بچے بیمار ہی کیوں ہوتے۔ اسکول میں صحت و صفائی مہم کا آغاز کیا گیا؟ جی ہاں، کیا گیا۔ اب آپ سبق کے مطابق بتائیے کہ کون سا جملہ غلط ہے اور کون سا درست۔ آگے بڑھتے ہیں، آئیں بات کریں اور اس واقعے کو آپ کو غور سے سننا ہے اور اس میں جو اخلاقی سبق دیا گیا ہے وہ آپ نے بتانا ہے۔ ٹن ٹن ٹن، چھٹی کی گھنٹی بجتے ہی سب بچے اپنے گھروں کو واپس جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ احمد کو لینے کے لیے بھی ابو جان نہیں پہنچے تھے، وہ گیٹ کے باہر ان کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں ایک موٹر سائیکل سوار وہاں آ کر رکا اور احمد سے بولا، بیٹا آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ احمد نے بتایا کہ وہ اپنے ابو جان کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ سن کر اجنبی نے کہا، آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو آپ کے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ احمد کو خیال آیا کہ استاد صاحب نے کہا تھا کبھی کسی اجنبی کے ساتھ نہیں جاتے۔ یہ یاد آتے ہی اس نے شور مچا دیا۔ شور سن کر جیسے ہی چوکیدار باہر آیا وہ اجنبی شخص فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ تو اب آپ بتائیے کہ آپ نے اس واقعے کو پڑھ کر کیا سیکھا، کیا اخلاقی سبق حاصل کیا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، قواعد کی سرگرمی دیکھتے ہیں۔ آپ کو ان جملوں کو ذرا غور سے سننا ہے۔ سحر ہوتے ہی پرندے گھونسلوں سے باہر آ گئے۔ لفظ پہ توجہ دیجئے، سحر ہوتے ہی۔ اگلا جملہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت نے لوگوں کے دلوں پر سحر طاری کر دیا۔ تو لفظ ہے سحر اور سحر، دونوں کے مطلب الگ ہیں لیکن دیکھنے میں ایک جیسے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق ان میں اعراب کا ہے۔ ایک کے اوپر اعراب لگائے گئے ہیں اور دوسرے کے نیچے، سحر اور سحر۔ یہ کیا ہے کہ ذرا سی اعراب کی تبدیلی سے اس کے معنی کس طرح سے بدل جاتے ہیں۔ سحر کا معنی صبح ہے، سویرے ہے، اور سحر کا مطلب جادو ہے۔ جیسے کچھ یہ الفاظ ہیں، آپ کو انہیں پڑھنا ہے اور اعراب کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے اور پھر ان کے معنی بتانے ہیں۔ جیسے عالم، دنیا، عالم، علم والا۔ دھن، کسی چیز کا سوار ہو جانا، دھن، پیسہ۔ پل، لمحہ، پل، جو ہم کراس کرنے کے لیے، سڑک پار کرنے کے لیے جو برج، پل استعمال کرتے ہیں وہ۔
علم اور علم، علم معلومات ہے، تعلیم ہے، نالج ہے، اور علم جھنڈا ہے۔ بھلا اچھا اور بھلا بھلا دینے والا۔ دور اور دور ان دونوں کے بھی الگ الگ معنی ہیں۔ ان کو پڑھیے اور ان کے معنی لغت میں سے بھی تلاش کیجیے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، لکھائی کی مہارت۔ یہاں ہمارے پاس کچھ محاورات ہیں، آپ نے ان محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ آب ہونا یعنی کہ شرمندہ ہونا، ناک میں دم کرنا یعنی پریشان کر دینا، مگرمچھ کے آنسو بہانا، جھوٹے آنسو بہانا، اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اپنی تعریف خود ہی کرنا۔ معنی تو میں نے آپ کو بتا دیا، اب آپ ان کے جملے بنائیے۔ اگلا سوال ہے کہ یہ جو سبق ہم نے پڑھا سنہرے اصول، اس کے تمام اہم نکات آپ کو اپنے الفاظ میں لکھنے ہیں، اس طرح کے پورے سبق کا احاطہ ہو سکے۔ اس کے بعد ایک مکالمہ ہے جو صحت و صفائی کی ضرورت اور اہمیت پر آپ نے دو دوستوں کے درمیان لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس مہارت حیات کی سرگرمی ہے، اور سرگرمیاں کیا ہیں کہ گروہی صورت میں صحت و صفائی سے متعلق ہدایات پر مشتمل چارٹ تیار کریں۔ یعنی صحت و صفائی سے متعلق ہمیں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں جن پر عمل کرنا چاہیے، اس سے متعلق آپ کو ایک چارٹ تیار کرنا ہے۔ بعد ازاں یہ چارٹ آپ کو اسکول اور کمرہ جماعت میں مختلف جگہوں پر اویزاں کرنا ہے۔ اگلی سرگرمی یہ ہے کہ یہ جو تصویر آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اس کو غور سے دیکھیے اور اس میں جو چیزوں کی فہرست دی گئی ہے، اس کے نرخ درست تلفظ سے پڑھیے۔ نرخ، ان کی قیمتیں کس طرح سے درج کی گئی ہیں، ان کو پڑھیے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم نرخ نامہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہمارا سبق تھا۔ اب آپ اس سارے سبق کو دہرائیے اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میں آپ سے اگلے سبق میں ملوں گی۔ خدا حافظ۔